خوش آمدید، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. اس خاکے سے متعلق بھی ابتدائی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں جو کہ ہم شامل نہیں کر پا رہے ہیں وقت کی کمی کے باعث، وہ آج کوشش کرتے ہیں ذرا شامل کر لیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت شکریہ. رضا داؤدانی صاحب، اس خاکے کے تناظر میں بھی اور ویسے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک روش شاید، کیا اگر آپ ایگری کرتے ہو تو بتائیے گا ہے کیا، اور اس کو ختم کرنا چاہیے کہ لائف پارٹنرز ہوتے ہیں میاں بیوی، ان میں سے اگر کوئی ایک پارٹنر چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو دوسرا پارٹنر، خاص طور پہ اگر وہ خاتون ہو، یعنی اگر شوہر چلا گیا اس دنیا سے اور خاتون ہے، تو وہ اس کی دوسری شادی کرنے کو تو پورا بالکل اسکینڈلس بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی ابھی یہ میاں کو مرے ہوئے سال ہوا ہے، یہ دیکھیں جی یہ تو پتہ نہیں، یہ تو کنٹرول میں ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا یہ کوئی عمر ہے، اس عمر میں شادیاں، شرم نہیں آ رہی اس عمر میں شادیاں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے بچے کہ میری ماں نے اس عمر میں شادی کر لی ہو. کیا یہ ایک ہیلدی روش ہے، اور اگر نہیں تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اسلام اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، جو شادی کے قابل ہوں، تنہا زندگی نہ گزاریں. یہ جو تنہا زندگی گزارنا ہے، یہ ایک طرح سے، میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے خدا کی توحید کو چیلنج کرنا ہے. یہ تنہا ہونا صرف اس کی ذات کے شایع نشان ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے اور یہ توحید اسی کے شایع نشان ہے. باقی جتنے ہیں پروردگار عالم نے اس کو خلق ہی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ زوجیت کا طلبگار ہے. وہ اپنی ذات کے اندر کچھ نہ کچھ نقائص رکھتا ہے، اور اس کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے نسبتاً کہ جب وہ کسی لائف پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے یہ کہا کہ علی، 3 موقعوں پر جلدی کرنی چاہیے. اگر نماز کا وقت آ جائے، اگر جنازہ تیار ہو تو اس کی تدفین کے لیے، اس کی نماز جنازہ کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر خاتون کے لیے مناسب رشتہ آ جائے، مناسب اس کا پارٹنر اویلیبل ہو، تو پھر شادی کے اندر بھی جلدی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو آیت استعمال ہے، سورہ نور کی 24واں سورہ ہے، کہ جہاں پر لفظ استعمال کیا ایامہ، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. یہ تو معاشرے کے جو بزرگان ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے اہتمام کرو، کوشش کرو. ایامہ، ہر وہ شخص جو شادی کے قابل ہو اور کسی بھی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہا ہو. ایامہ کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی شامل ہے، جس کی شادی ہو گئی طلاق کی وجہ سے سپریشن ہو گیا وہ بھی شامل ہے، ایک کا انتقال ہو گیا اور تنہا رہ گئے، وہ بیوہ یا وہ کہ جس کی خاتون یعنی زوجہ کا انتقال، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تمہارے غلاموں میں اور کنیزوں میں بھی جو اس قابل ہیں کہ جو شادی کر سکتے ہیں، ان کی بھی شادی کے لیے کوشش کرو. اتنا وہ کیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر یا تنگ دست بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اچھا، سبحان اللہ. قبلہ، اور یہ خاکے کا عنوان ہی بیوہ تھا. خاص وجہ میں نے کہا اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، پھر وہ اگر عمر کے خاص سے پہنچ چکی ہیں، اس کے بعد تو اس کا شادی کرنا بالکل ایک وہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی ابھی اماں کی پتہ نہیں چیزیں ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی، شادیاں کرتی پھر. اس پہ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم لوگ چونکہ اپنی تاریخ سے اور خصوصاً زمانہ نبوی کے عرف اور ماحول سے اکثر ناواقف ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہم اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں دیکھیے کہ اگر کوئی بیوہ ہیں، وہ خود پیغام نکاح بعض اوقات دیتی تھی اور نکاح ہوتے تھے جی، بلکہ سرکار ترغیب دیا کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، کوئی کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کرتا تھا. آج کل تو کوئی خود پیغام بھیجے تو وہ تو بس سرٹیفکیٹ ہو گیا، کہ وہ تو عجیب سی ایک بات. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایسے ہی وہ ماحول بنا ہوا ہے نا. جی اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اب یہ اس موضوع تو نہیں ہے، لیکن میں صرف اس تناظر میں ذکر کر رہا ہوں. جوائنٹ فیملی سسٹم کا مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے. وہاں اتنے بڑے گھر ہی نہیں تھے کہ پورے جوائنٹ فیملی وہاں پہ رہ سکتی، جوائنٹ ہو سکتی. شادی ہوتی تھی، اپنا گھر علیحدہ کر لیا. آج ہمارے یہاں کتنا معیوب ہے کہ اگر بیٹا شادی کر کے فرض کر لے کسی صحیح مصلحت کی بنا پر بھی علیحدہ ہو جائے تو ماں کو آ کے ٹارچر کرتے ہیں. کیسا بیٹا تمہارا جہاں شادی ہوئی لے کے نکل گیا. وہ بیچاری کو نہ احساس ہو تو احساس ہونا شروع ہو جائے. اس میں ہم مستقل کلام کریں گے، لیکن صرف اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں. تو اب بالکل کوئی منع نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہے وہ از خود بھی اقدام کر سکتے ہیں، اور اگر معیوب محسوس ہو کہ خاندانہ والے باتیں کریں گے تو بڑوں کو اپنا کردار خود بخود ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں، نہ ادھر رہنے دیتے ہیں نہ ادھر رہنے دیتے ہیں. اگر وہ شادی کر لے تو بہت برا، شادی نہ کرے خدا نہ خواستہ تقاضائے نفسانی غالب آ جائے اور گناہ ہو جائے، پھر شور شرابہ. آخر آدمی جائے تو جائے کہاں؟ کیا وہ اپنے آپ سے لڑتا رہے یا لڑتی رہے اور خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہوتا رہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک صاحب تھے، وہ ماسی سے ہی انوالو ہو گئے.
ان کے بچے جوان جوان سب کی شادیاں ہو گئیں، پھر وہ والد صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی، اس عمر کے اندر آپ ماسی کی طرف مائل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کہ ناپسندیدہ عمل ضرور تھا، اس کی کوئی مطلب جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچو کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچے کیوں تھے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک لاسٹ بات، بس یہ شادیاں بعض اوقات والد صاحب وغیرہ کی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، نہیں آئے گی ساری دولت لے جائے گی، مکان پہ قبضہ کر لے گی، ابا سے انگوٹھا لگوا لے گی رات کو سوتے ہوئے. تو ہمارے تو ابا ایسی رہیں، تڑپتے رہیں، والدہ ایسی ہی رہیں، چاہے کتنا ہی ان کا تقاضۂ نفسانی ہو، لیکن ہمارے لیے، لیکن ہر ایک کی نیت ایسی نہیں ہوتی خدا نخواستہ، لیکن ایسے کیسز بھی سامنے آئے. بالکل صحیح. اجازت دیتا ہوں کہ لوگوں کے سوالات ذرا شامل کر لیں ذرا، جو بہت سارے آئے ہیں. جناب چلائیے گا سوال، پہلا سوال چلائیے گا. My question is regarding a mother who is in family way and it's a 9th month. And the situation is کہ iron deficiency بھی ہے اور rabenofers بھی لگ رہے ہیں. So is it still a compulsion کہ وہ اس کنڈیشن میں بھی روزے رکھے یا یہ روزے بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ اس بارے میں روزہ رکھنے کے لیے کیا حکم ہے پلیز بتا دیں. جی ٹھیک ٹھیک. اس کے حوالے سے یہی کہا کہ پریگننسی ہے اور ان کا روزے 9th منتھ ہے، مینوفرز انجیکشن وغیرہ جو بھی لگ رہے ہیں، تو روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اگر ان کے لیے یعنی تشخیص یہ ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے یا بچے کے لیے زحمت کا باعث ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ روزہ ان کے لیے ساقط ہے، لیکن یہ کہ ان کو پھر اس کا فدیہ دینا ہے، بعد میں جب اس قابل ہو جائیں تو پھر ان کو قضا کرنی ہے. تو یعنی اگر فقہ جعفریہ میں تو کیا ہے کہ پہلے ہر روزے کے عوض فدیہ ہوگا، 3 پاؤ آٹا ہوگا اس کیس کے اندر، اور 3 پاؤ آٹے کے بعد بہرحال یہ ایک تھوڑا سا ان کے لیے ڈبل ایک کام ہو جائے گا. فقہ جعفری کے اندر جو موجود مثلا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو بالکل آخری زمانے کی جو پریگننسی ہے اس میں روزہ ان کو نہیں رکھنا ہے اگر ان کے لیے مشکل ہے یا بچے کے لیے، مگر بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی اور یہ فدیہ دے کر ان کو ابھی کم سے کم اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. سو فوری طور پہ فدیہ پلس قضا. فدیہ جو ہے وہ قضا کو ساقط نہیں کرتا اس کیس کے اندر، اس کیس میں نہیں کرتا. ٹھیک جی قبلہ. جی ہمارے ہاں اس میں بالکل بات تقریباً یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ عذر کا ثبوت ہوگا تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. صحیح ہے. اچھا عذر کیسے ہوگا ثابت؟ یا تو کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو چیک اپ کر کے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پہلے کبھی پریگننسی میں روزہ رکھا تھا اور ایسی بہت خطرناک کیفیت بن گئی تھی، یا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور بہت ہی حالت خراب ہو گئی اور اب چیک اپ ہوا تو ایسا مسئلہ، تو پھر روزہ بالکل چھوڑ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب اس میں بس ہمارا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں فدیہ نہیں ہوتا. اچھا وہ روزہ چھوڑ دیں اور جب اللہ تعالیٰ صحت دے، یہ فارغ وغیرہ ہو جائیں تو پھر اس کی قضا رکھنی ہوگی. بس اسی ایک فرق. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی سر آئیے گا، اگلا سوال چلائے گا. میرا سوال ہے کہ اگر ایز اے ٹیچر بچے تنگ کرے اسکول میں تو روزے کی حالت میں ان پہ غصہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی آپ بتا دیجیے گا. جی یہ روزے کی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے، ویسے تو ٹیچر جو ہے وہ تھوڑی بہت سختی کر سکتی ہیں اگر بچے واقعی اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں، لیکن خیر میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ حالت روزہ میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر صحیح مصلحت کے تحت، جیسے بچے بہت زیادہ شرارت کر رہے ہیں یا اپنا کام نہیں کر رہے، ورک نہیں کر رہے، دوسرے کو تنگ کرنا، کاپی پھاڑ دینا، اس کی پینسل پہ کر دینا، انک مار دینا، اس طرح کے تخریب کاری والے کاموں میں مشغول ہیں تو بالکل مس ڈانٹ سکتی ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ روزہ لگ رہا ہے تھوڑی سی بات پہ بھی کان میں روڑ دیا، تڑاک کر کے تماچا مارا، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بہتر جانتا اور انسان اپنا محاسب خود ہے. آپ یہ دیکھیں اگر واقعی ضرورت ہے تو ڈانٹیں، ورنہ صبر کرنا واجب ہے. اور اس میں اس وجہ رضا داؤدی صاحب کر رہا ہوں، ڈانٹنے سے قدم آگے مارنے والا اس پہ کیا کہیں. اور کچھ جگہوں پر تو مطلب واقعاً یعنی مار بھی ایک، میں کسی چھوٹی مار کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ تو رائے آپ دیں گے جو بھی ہے، لیکن وہ مار کا بھی باقاعدہ بہیمانہ انداز ہوتا ہے. دھکے، گھوسے، تماچے، کئی جگہ گالم گلوچ. اس پہ کیا کہے گا؟ عجیب و غریب سر مار رہے ہیں دیوار سے، مطلب کیا مشاہدے کی باتیں ساری ہیں. جی یہ تو اسکولز کے ساتھ ہی نہیں، بعض اوقات جو قاری صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی کارروائیاں کرتے نظر آتے ہیں. وہ جی اب پین بیچ میں رکھ کے اس کا مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی کہ پین بیچ میں اس کو کیا کیا ہے اس نے ایسا یار؟ یہ پرتشدد کارروائیوں کی بالکل اجازت نہیں ہے. نبی کریم نے مختلف احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ چہرے پہ مت مارو، ایسے نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. اس کا مطلب یہ صرف دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ آپ بچے کو اتنا اچھا کر دیں، اس کی برین واشنگ کر دیں کہ آپ کو مار کی ضرورت ہی نہ رہے. صحیح ہے. ہاں اگر کوئی بہت ہی ڈھیٹ ہے یا واقعی کہیں تو پھر وہ کندھے وغیرہ پہ تھوڑا جیسے ہلکا پھلکا کر لیا، ایسا پرتشدد مار کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے. اس پہ آپ بھی فرمائیے گا. اور یہ اگین مشاہدے کی باتیں بھی، تجربے کی بات بھی ہے.
اور میں آپ سے واقعی عرض کروں مطلب ٹھیک ہے ایک خاص ایج تک انسان پہنچتا ہے تو پھر سمجھتا ہے, بچپن سے سنا ہوتا ہے لیکن پھر سمجھتا ہے کہ نہیں یار استاد ہے, ماں جیسا احترام کرنا ہے, باپ جیسا احترام کرنا ہے. لیکن ایک خاص ایج میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی اور کو بلیم نہیں کر رہا, کہ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ, لیکن کچھ ٹیچرز جو اس طرح مارتے تھے کہ سخت سردی ہے تو اپنا اسٹیل کا اسکیل لا کے زور سے, کہ میرے دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ یار میں کس طرح بدلا لے سکوں, بدلا لوں گا کہ یار میں نے ایسا کیا کیا ہے, مطلب اتنا کیوں مار رہے ہیں مجھے یار. یا وہی وہ قاری صاحبان بھی ظاہر سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن کہ وہ عجیب کہ وہ کان پکڑوا کے, میں یہ دیکھا ہے میرے ساتھ نہیں والے دیکھا ڈنڈے مار رہے ہیں, یہ پین بیچ میں کر کے یہ کروا رہے ہیں, یہ تو فستائیت نہیں ہے کیا, مطلب کہ بھائی آپ ٹیچر ہیں نہیں یہ تو نہ کریں یار, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. بنیادی طور پر آپ مولا کے اس جملے کی طرف توجہ کریں, تقریباً وہی باتیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, اسجر المصیب بثواب المحسن, کہ برے کو سزا اس طرح سے دو کہ جو اچھا ہے اس کو انعام دو. جو اچھے کو انعام دیا جائے گا, یہ خود بخود اس برے کو اس برائی کے حوالے سے ایک پیغام مل جائے گا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے لیے بھی یہ انعام اور اکرام ہوگا. ایک لاسٹ ریزورٹ ہے, اس کو ہم پہلا آپشن بنا لیتے ہیں, اور یہ جو آپ نے تفصیل بتائی یہ تو لاسٹ ریزورٹ بھی نہیں بن سکتا, اس کی تو کسی طرح گنجائش نہیں بنے گی نا. بالکل نہیں, جو لفظ استعمال کیا کہ پرتشدد, اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے کلپس آپ کو نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف انگریزی ایک ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کبھی اس کے ساتھ حق کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اس طرح کا کلپ جوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک قاری صاحب ہیں, انہوں نے اٹھائے ہوئے کین اور مارے جا رہے ہیں, تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کافی حد تک شاید جسٹیفائڈ بھی ہو, اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر, چاہے اسکولوں کے اندر, چاہے وہ دوسری جو مثال دی گئی. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک پویم ہے جو 10th کلاس کے اندر پڑھائی جاتی ہے انگلش کے اندر, سلیبس میں تھی پہلے, اب نہیں معلوم, اسپیک جینٹلی اس کا نام تھا. اچھا, یعنی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, ایک ٹیچر تھے, نام بالکل نہیں لوں گا, کنٹینٹ ان کا بہت اچھا تھا, کنٹینٹ نالج ان کا بہت اچھا تھا, مگر وہ گالی کے بغیر بات نہیں کرتے تھے. تو وہ جب یہ پویم پڑھا رہے تھے تو ان کے الفاظ یہ تھے, اسپیک جینٹلی, لیٹ نو ہارش ورڈ مار. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو اسپیک جینٹلی وائل ٹیچنگ اسپیک جینٹلی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ جملہ کہتے کہتے اسپیک جینٹلی, لیٹ نو ہارش ورڈ مار. تو اس کے بعد کہا لیکن کتے کے بچوں تمہارے ساتھ تو یہی کرنا پڑے گا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کا ایک فطرت ثانیہ اس ٹائپ کی بن جاتی ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے. اگلا سوال سنائے گا جی. سیم بھائی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چھوٹے بچے جو 9-10 سال کے یا 8 سال کے بچے روزہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, تو ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے, لیکن ماں باپ اگر کہیں نہیں رکھنا لیکن پھر بھی وہ ضد کرتے ہیں کہ رکھنا ہے, تو سحری کر لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, اور 2-3 بجے تک وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, اور بعد میں کہہ رہے کہ ہم سے نہیں روزہ رکھا جا رہا, نہیں ہم سے ہو رہا. تو اس صورت میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دے کہ آپ سن پائیں یا میں ریپیٹ کروں؟ جی بتائیے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے حکم اور سختی کا سرکار نہیں فرما رہے کہ وہ نماز ہے, بلکہ اس لیے کہ عنقریب فرض ہونے والی ہے. اور یہ چیز تو روزے میں بھی ہے, تو اس لیے بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دینا باپ پر واجب ہے, اور 10 برس کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کریں گے. لیکن فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ نماز میں تو مطلقاً حکم ہے, روزے میں یہ ہے کہ بچے میں استطاعت ہو, وہ طاقت بھی رکھتا ہو, تو اس کو 7 برس میں روزے کا حکم دیں, 10 برس میں تھوڑی سختی بھی کریں. اچھا, اب اگر بچہ نہیں رکھتا, باپ نے کہہ دیا, وہ بری ذمہ ہو گیا, گناہگار نہیں ہوگا, اور بچہ تو مکلف ہی نہیں تھا. رکھنے کے بعد اگر بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, وہ توڑ سکتا ہے, اس پہ اس کی ہمارے نزدیک قضا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے. صحیح ہے, تو وہ توڑ بھی سکتا ہے. اس میں والدین بالکل کوئی گناہگار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اگر بچے رکھنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھوائیں. اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو, خود شریعت اجازت دیتی ہے, روزہ توڑوا سکتے ہیں. میری بچی چھوٹی سی تھی, اب تو ماشاءاللہ سبھی بچے شروع سے رکھ رہے ہیں. 6 سال یا شاید 6.5 سال کے اندر روزہ شروع کیا, ٹوٹل پورے روزے شوق میں کہ بس پورا گھر رکھ رہا ہے, ہم بھی رکھیں. ہم نے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے, اب یہ تو 7 سال میں حکم تھا, یہ تو 6.5 میں شروع ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ والدین یہ سمجھتے ہیں, اور یہ اچھا ہے ذرا بچوں کو تھوڑا دین کے قریب اگر وہ خود آنا چاہتے ہیں آنے دیں. ورنہ یہی والدین پھر بعد اوقات جب بچہ بڑا ہونے کے بعد نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نا, تو کہتے ہیں صاحب ہم کہتے ہیں مانتا نہیں ہے. تو جب وہ مان رہا تھا آپ نے روک دیا, اب جب نفس و شیطان اس پہ غالب آیا, وہ مکلف ہوا, اب آپ چاہ رہے ہیں وہ کرے, لیکن نفس و شیطان نہیں کرنے دے رہا. اور اس میں کیول آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت, میں نہیں کہہ رہا تشدد یا ظلم کی حد تک ظاہر ہے نہیں,
کہ تھوڑا بہت بچے کو سختی میں ڈال کے اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہاں یار تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, مسئلہ نہیں, تھوڑا بہت کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے نزدیک دشمنی اور دوستی کا معیار تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. جب مذہب کی تعلیمات کی باری آئے مشقت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں تھوڑی سی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایک مطلب دائرہ شریعت میں رہ کر تھوڑی سی سختی, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ بچے کے ساتھ دوستی ہے. صحیح. اگر بچہ چوری کر کے آئے اور آپ کے یہاں شرارتی چوری کر کے لے آیا, آئندہ نہیں کرنا تو اور چوری کرے گا, یہاں تھوڑی سی شدت سختی کرنی چاہیے, کل انشاءاللہ چوری نہیں کرے گا. ورنہ کل امی کے الماری سے غائب اور ابا کا بٹوا خالی, پھر وہ خود ہی کہے گا بچہ کہ پہلے تو آپ نے حوصلہ افزائی کی تھی, اب میری عادت پختہ ہو گئی ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس لیے آپ کا بالکل کہنا بجائے. بالکل اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تقریباً وہی باتیں, تمرین ہے, تربیت ہے, تربیت کے ذریعے سے بچے کو اس طرح سے مسلمان معاشرے کے جو فوائد ہیں نا ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ماحول بن جاتا ہے نا تو اس ماحول کے اندر بچہ جذب ہوتا ہے, ایبزارب ہوتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی نا, پورا گھر روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دل خود بخود چاہے گا. وہ باہر جائے, اسکول کے اندر دیکھے دوسروں نے روزہ رکھا ہوا ہے, ٹیچرز نے روزہ رکھا ہوا ہے, مختلف افراد ہیں, ایک اہتمام ہو رہا ہے, ٹی وی کے اوپر پروگرامز آ رہے ہیں, اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں ماہ رمضان کریم. تو یہ تمام تر چیزیں اثر ڈالتی ہیں ایک مسلم سوسائٹی کی. یہ وہ بینیفٹس ہیں کہ جس کو واقعاً وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو غیر علاقوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, کہ وہاں پر وہ اجنبیت کے ماحول میں ہوتے ہیں, دوسرا کوئی روزہ نہیں رکھ رہا, ان کو روزہ رکھنا ہے. یہاں پر ایک ماحول بنا ہوتا ہے جو بہت اچھی چیز ہے. بعض اسکولز موک پریکٹس بھی کراتے ہیں روزوں کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کوئی بات نہیں, وہیں پر بلایا, کہا کہ نیت کر کے آ جانا, اور پھر دوسرے تیسرے چوتھے پیریڈ کے اندر کہ جہاں لگے کہ اب بچوں میں خستگی آ رہی ہے وہاں پر انہوں نے ان کو افطار کروا دیا. مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اس طریقے سے پورے ڈیوریشن کے لیے بھی جب آپ قابل ہو جائیں تو روزہ رکھ سکیں. یہ بھی ایک اچھی روش ہے. بالکل ٹھیک, مناسب. اور آخری ایک سوال آیا ہے, بس ٹائم ویسے ختم ہو گیا, بس کوئکلی بتا دیجیے جناب, وہ جو میسیج آتے ہیں کہ جناب یہ آگے فارورڈ کریں اتنا ثواب ملے گا, فارورڈ نا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے اور اچھا پیغام ہے تو اس کو اگر آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ حدیث سازی کا سب سے بڑا جو میکینزم اور نیٹ ورک اور کارخانہ ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے. جس کا دل چاہا کوئی بھی چیز ڈال دی اور اس کے بعد دوسرے نے ثواب سمجھ کر اسی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. صحیح غلط کا فرق ہو, موضوع اور ضعیف کا فرق ہو. اب یہ ساری وہ دقتیں اور یہ ساری وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ جن کو عام ہمارا صارف یا قاری نہیں جان پائے گا. تو ایک میسج کے طور پر کیا ضرورت ہے کہ اسے پیغمبر سے ہی منسوب کیا جائے. اچھی بات ہے, ویسے ہی اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ نسبت دیتے ہوئے بہت احتیاط کریں. صحیح ہے. یہ اس میں شاید مزید تفصیل طلب گفتگو بھی ہے. اچھی بات کو آگے فارورڈ کر دینا تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ میسج بھیجا اور یہ لکھا ہے کہ آپ فارورڈ کریں ثواب ملے گا, آپ پہ شرعی طور پہ تو یہ وہ نہیں ہو گیا نا بائنڈنگ کے جناب وہ لکھا ہے اس میں کہ یار فارورڈ کرو ثواب ملے گا, نہیں کرو گے تو گناہ. میرا یہ لکھ دینا تو آپ کے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں ہو گیا نا؟ جی بالکل نہیں ہے. جیسے حضرت نے فرمایا تو شرعی اور غیر شرعی کا فرق کرنا بہت ضروری ہے. اچھا میسیج ہے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے. اس پہ یہ دھمکیاں دینا, جو نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت, جو نہ کرے وہ عاشق رسول ہی نہیں, جو نہ کرے اس کی بیوی 7 دن میں مر جائے, جو نہ کرے اس کا اللہ کر کے مکان تباہ ہو جائے. ارے بھائی یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے کر کے؟ اور بعض لکھتے ہیں اس کو اتنا فارورڈ کریں کہ گھوم کے دوبارہ مجھ تک آ جائے. اب میں نے آپ کو بھیجا, آپ نے مجھے بھیجا, کون سی قیامت آ گئی یہ بتاؤ؟ کبھی گورنمنٹ کے لیے لکھیں گے یہ گھمائیں, اتنا اس کو فارورڈ کریں کہ گورنمنٹ ہل جائے. کبھی کہتے ہیں شیطان ہل کر رہ جائے, اور شیطان بھی پیچھے کھڑا ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. ابے تو مجھے ہنسائے, مجھے پھنسائے گا, میں بھی طرح بیڑا غرق کرتا ہوں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش دونوں علماء کرام کا, بہت شکریہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.